وزیر اعلیٰ مریم نواز کے قافلے میں شامل گاڑی کو آگ کیسے لگی؟ وزیر اعلیٰ کا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کو انکوائری کا حکم۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن واقعے کی وجوہات پر رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دیں گی۔ ڈرائیور تصور حسین نے متاثرہ گاڑی کو قافلے سے الگ کر کے بڑے نقصان سے بچایا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کا واقعہ رائیون روڈ پر اڈا پلاٹ کے قریب پیش تھا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب اسمبلی اجلاس میں بل پیش کیا۔ اتھارٹی فلم سازی، ڈرامہ اور ڈاکیومنٹری کی سرپرستی کرے گی۔ پنجاب حکومت اتھارٹی کے اخراجات اور انڈسٹری کے فروغ کے لیے فنڈز دے گی۔ نئی فلم پالیسی قواعد و ضوابط اور لائسنسنگ کا جامع نظام متعارف ہوگا۔ فلم سازوں کو سہولیات اور اجازت ناموں کے لیے ون ونڈو آپریشن ملے گا۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ فلم سٹوڈیوز، فلم سٹی اور پوسٹ پروڈکشن سہولیات کی راہ ہموار ہوگی۔ نئے ٹیلنٹ کی تربیت کے لیے ٹریننگ پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ اتھارٹی فلم انڈسٹری سے متعلق شکایات اور مسائل حل کرنے کی مجاز ہوگی۔ ایوان میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ اپوزیشن رکن اعجاز شفیع نے بل پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے، تعلیم اور صحت کے بجٹ پر کٹ لگا کر فلم سٹی بنایا جا رہا ہے۔ عوام کا اصل مسئلہ گندم اور بنیادی سہولیات ہیں۔ آپ صرف بل پر بات کریں، پرسنل ریمارکس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسپیکر کی ہدایت۔ اعجاز شفیع نے مزید کہا، عوام کو بنیادی سہولیات نہ ملنے پر اس بل کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حلفاً کہتی ہوں اعجاز شفیع کی ایک بات بھی ٹھیک نہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جواب، بولی اپوزیشن کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف شور مچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایوان ہے، یہاں ہر بات سچ ہونی چاہیے۔ شعبہ صحت کے لیے بجٹ گزشتہ سال کی نسبت 400% زیادہ ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ گزشتہ حکومت میں 30 ارب اور اب 130 ارب ہے۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی، ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ہمیں اپنی سیاست کے لیے کسی بھی شخص کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران جنوبی پنجاب کے تعلیمی منصوبوں پر تفصیلی بحث۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ایوان کو بتایا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب میں 5000 اعلیٰ معیار کے اسکول بنائے ہیں۔ 12 اضلاع میں بچوں کو نیوٹریشن فراہم کی جا رہی ہے۔ 13 لاکھ بچوں کو دودھ اور بسکٹ دیے جا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم جھوٹ بول رہے ہیں، اپوزیشن رکن میاں اعجاز شفیع کا الزام۔ اسپیکر ملک احمد خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اسے اعداد و شمار کی تبدیلی کہا جا سکتا ہے۔ اسپیکر نے لفظ جھوٹ کو اسمبلی کی کارروائی سے حذف کرنے کا حکم بھی دیا۔ احمد رشید بھٹی نے مطالبہ کیا کہ بچوں کو دی جانے والی نیوٹریشن کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی بحث۔ صوبائی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری ایوان میں بولیں، رضامندی کے بغیر شادی کی بھینٹ چڑھنے والی خواتین بھی اسپیکر کی احسان مند ہیں۔ مخالف رائے رکھنے والے بہن بھائیوں کو بھی بل پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاصمہ بخاری نے ہاؤس کو بہت عمدہ طریقے سے کنڈکٹ کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی تعریف، بولے، میں نے صرف اپنی ڈیوٹی کی۔ سیاسی حکومت کا حسن ہے کہ ایوان میں اختلاف رائے رکھا جائے۔ اے آئی جنگی میدان میں وار مشینز بنا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تباہی روکے گی؟ انسان اے آئی صرف تباہی کے لیے نہیں بلکہ امن اور بہتری کے لیے بھی تخلیق کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اے آئی اور سائنسی ترقی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ ملک محمد احمد خان بولے، نوجوانوں کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہیں جو قوموں کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ سوشل ورک اور سماجی فلاح کے بغیر مضبوط ریاست کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔
خواتین اور بچوں کی جنسی ہراسگی، بلیک میلنگ اور دیگر ڈیجیٹل جرائم کا خاتمہ، پنجاب حکومت کا کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ سائبر کرائم کیسز میں پولیس کو براہ راست کارروائی کا اختیار دینے کی اصولی منظوری۔ اب آن لائن ہراسگی اور سائبر کرائم کے مقدمات براہ راست درج ہوں گے۔ متاثرہ افراد کو شکایت کے اندراج کے لیے فوری رسائی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ڈیجیٹل جرائم کے حوالے سے اجلاس میں فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز اور صحافی شرمین عبید چنائے کی ملاقات۔ مریم نواز نے شرمین عبید چنائے کی صحافیانہ دستاویزی فلم سازی سے سماجی مسائل اجاگر کرنے کے عمل کو قابل تحسین قرار دیا۔ ملاقات میں NSIT سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر اشتراکی کار پر اتفاق۔ مریم نواز بولی، پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے۔ فلم سٹی میں کنونشن ہال، فلم اور میوزک سکول بھی بنائے جا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار، غریب عوام پر پیٹرول بم گرانے کی ایک بار پھر تیاری۔ پیٹرول اور ڈیزل 50 سے 70 روپے لیٹر تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ جمعے کے روز وزارت خزانہ کی اسمبلی پر وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ IMF نے حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی دینے سے روک دیا۔ عالمی مارکیٹ کا تمام دباؤ سارے پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ جمعے کے دن پورے پاکستان میں یہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف اور بجلی کی قیمت کے خلاف اور سولر پالیسی کے خلاف یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ جو کسانوں کے ساتھ صورتحال ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اگر گورنمنٹ نے جس طرح کے ہمارے یہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم 55 روپے لیوی بڑھائیں، اگر انہوں نے اس طرف قدم رکھا بھی تو ہم ہڑتال اناؤنس کریں گے۔ اور صرف یہ اسٹرائک ایک دن کی نہیں ہوگی، پھر ہم نوجوانوں سے اپیل کریں گے کہ آپ کی موٹر سائیکل کے ہر لیٹر پر جب یہ پیسے وصول کر رہے ہیں تو آؤ اپنی طاقت کا استعمال کرو اور سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جماعت اسلامی کا جمعے کو ملک بھر میں پیٹرول لیوی کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے، اگر لیوی مزید بڑھائی گئی تو ہڑتال کو لمبا چلائیں گے۔ عوام حکومت کو لیوی کی مد میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ملک میں چہروں کے بجائے سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کو دیانت دار قیادت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ کی دشمنی اور دوستی دونوں ہی غلط ہیں۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے نہم سالانہ امتحان 2027 کے لیے رجسٹریشن کا شیڈیول جاری۔ تعلیمی اداروں کے ریگولر طلباء کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 8 جون مقرر۔ مقررہ تاریخ کے بعد لیٹ فیس 600 روپے فی طالب علم جرمانے کے ساتھ 23 جون تک جمع کروائی جا سکے گی۔ رجسٹرڈ طلباء 2027 میں نہم اور 2028 میں دہم کا امتحان دے سکیں گے۔ پاکستان ریلوے میں اہم تقرری، گریڈ 21 کے افسر محمد حفیظ اللہ CEO ریلوے تعینات۔ وزیر اعظم کی منظوری سے نئے چیف ایگزیکٹو ریلوے کو تعیناتی کی گئی۔ محمد حفیظ اللہ کی 1 سال کے لیے عارضی بنیادوں پر تقرری کی گئی۔ مستقل تعیناتی تک محمد حفیظ اللہ کی ذمہ داریاں جاری رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔